اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے قربت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں یہ بات کی گئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم بھی آپ پہ درود اور سلام بھیجیں۔ اب مفسرین نے جو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جن حالات میں نازل ہوئی آیت، اس وقت اسلام بڑے عروج پر جا رہا تھا، اور جب اسلام کا فروغ ہو رہا ہو، اس کا عروج ہو رہا ہو، تو دشمنان اسلام کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوتی۔ لہذا وہ جو لوگ اس وقت تھے جو منکرین اسلام تھے، وہ اس جلن اور غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے الزامات لگاتے تھے، بڑی بدتمیزی کرتے تھے۔ تو اس لیے اس وقت آیت نازل ہوئی۔ مقصد یہ تھا کہ چونکہ حضور سرور کائنات نے مسلمانوں کو، جو مسلمان ہو گئے، ایک بڑے ظلمت کے اندھیروں سے نکال کے ایمان اور علم کی روشنی سے مزین کیا، اور انتہائی بد اخلاق معاشرے میں بڑے با اخلاق لوگ پیدا کر دیے۔ یہ احسان عظیم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور حضور چونکہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، تو اس لیے احسان شناسی کا تقاضا یہ تقاضا تھا اس وقت کہ اگر کافر آپ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو مومنین اور مسلمانوں کو حکم دیا جائے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، تاکہ ان کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہو۔ کیونکہ مفسرین نے صلو علیہ کے یہ بھی ترجمے کیے ہیں کہ عام ترجمہ بھی وہی ہے، لیکن ایک دو ایسے ترجمے کیے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ہے کہ مائل ہونا، اور یعنی مسلمانوں کا حضور کی طرف مائل ہونا، حضور سے محبت کرنا، اور حضور کی حمد و ثنا کرنا، حضور کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ جب درود بھیجتے ہیں، وہ تو براہ راست اپنی برکات اور اپنی رحمتیں حضور کے لیے نازل فرماتے ہیں، اور آپ کے درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ یا وہ جو لوگ تھے یا فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے درجات کو بلند کر، آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی میں یہ ایک حدیث پاک ہے، اس کا نمبر ہے معروف الحدیث میں 292،
تو مسلم کے حدیث ہے، اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص حضور پر ایک دفعہ صلوات بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 دفعہ اس پہ صلوات بھیجتے ہیں، یعنی اتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر کئی احادیث ہیں، ان میں کہا گیا کہ 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، 10 نیکی عطا کی جاتی ہیں ایک دفعہ اگر کوئی امتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو درود شریف پڑھا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا بھی ہوگی، اور محبت کرنی بھی چاہیے۔ جب کریں گے تو ادھر سے زیادہ کشش ہوگی۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ عمل ہے، وہ اور اس کے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس عمل میں آپ کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے اس آیت نمبر میں 56 میں۔ تو یہ جب کوئی کرے گا تو اس سے لامحالہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تو جب خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی قربت اس کو حاصل ہو، اس آدمی کو، وہ اس کی قربت میں جائے گا، اللہ کی قربت میں۔ حضور پر درود بھیج کے 2 فائدے تو ضرور ہیں نا، ایک تو حضور کی محبت حاصل ہوگی، یعنی اس آدمی کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔ یہ 2 چیزیں اس درود شریف میں۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پریشانیاں اٹھائیں، جو تکلیفیں اٹھائیں اس دین کے لیے، اور آپ کی وجہ سے آج ہم کلمہ گو ہیں اور یہ ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کریں، ان کی حمد و ثنا کریں، اور ان پر یہ دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ان پہ آپ سلامتی اور ان پہ آپ برکتیں اور ان پہ آپ رحمت نازل فرمائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ایک حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجا کرو اور جمعے والے دن کثرت سے بھیجا کرو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس دنیا میں جانے کے بعد بھی درود بھیجا جائے؟ چونکہ یہ تو سلامتی کی دعا ہے، تو آپ کے جانے کے بعد بھی بھیجا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے زمین کو حکم دیا ہے کہ نبی کے جو جسم ہے اس کو نہ کھائے، لہذا نبی کی جو زندگی وہاں ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ نبی کی زندگی اللہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہوتی ہے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عمل ہے ہمیشہ کے لیے جاری ہے کہ اے محمد آپ پر ہماری برکتیں ہوں، آپ پر ہمارا سلامتی ہو، یہی معنی ہے نا۔ تو جب سلامتی تو اسی پر ہوگی جو سلامت ہوگا، لہذا اس لیے یہ اس حدیث میں بات کی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی کو جسم کو تم نے ٹچ بھی نہیں کرنا، کھانا بھی نہیں، کچھ نہیں کرنا۔ لہذا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جو بھی بعض احادیث میں ہے کہ جو محافل، جو ایسی جگہیں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہ کیا جائے وہ نقصان میں ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، اور قیامت والے دن بھی۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر درود پڑھنے میں ٹائم کیا زیادہ لگتا ہے؟ مختصر ترین جو درود شریف ہے حدیث پاک کا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں۔ یہ اس میں صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے، کیونکہ قرآن میں صلاۃ سلام دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اس درود شریف میں دونوں چیزیں موجود ہیں، لہذا درود شریف کے فائدے جو ہے وہ ہمیں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے دیکھ رہا ہوگا، فرشتے کیسے دیکھ رہے۔ فرشتے جو ہے، فرشتے وہ ہیں کہ جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں لگائی ہیں،
انہوں نے کائنات کا نظم و نسق سنبھالا ہوا ہے سارا. تو فرشتوں کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی اس کی تعریف کرو، آپ بھی اس کی حمد و ثنا کرو، آپ بھی اس کی سلامتی کی دعا کرو، آپ بھی اس سے مجھ سے برکتیں مانگو، اور آپ بھی یہ کہو کہ یا اللہ اس کے ذکر کو بلند کر کے اس پہ رحمت فرما. اس کے درجات کو فرشتے بھی اسی لیے لائے گئے کہ یہ جو زمین پہ بیٹھے ہوئے خدا جو حضور پہ تہمتیں لگا رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، جو حضور پہ الزام تراشیاں کر رہے تھے، یہ تو زمین کے تھے. تو جو آسمان کی مخلوق جس نے سارا نظم و نسق سنبھالا ہوا، اس کو حکم دیا ہے تم بھی محمد کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ. اس لیے درود شریف بڑی اہم عبادت ہے. یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس سے آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو بھی باتیں کی ہیں، حضور کا ذکر کیا، اللہ کو اس کو قبول فرمائے اور ہماری نجات عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.